ایک دن جب میں اپنے گھر کے سامنے والے کمرے میں کھیل رہا تھا، ایک فقیر دروازے پر آیا۔ اس نے روٹی اور کچھ پیسے طلب کیے۔ گھر میں یہ عام رواج پایا جاتا تھا کہ جب کبھی فقیر دروازے پر آتے تھے اور اپنی زبان میں جذباتی گیت گا کر خیرات مانگنے والے دروازے پر آتے تھے، انہیں روٹی اور کچھ پیسے خیرات میں دے دلا کر رخصت کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا اماں جلدی سے اندر آئیں اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگیں، جبکہ دادی آرام کے ساتھ اپنی آرام کرسی پر براجما رہیں۔ میں نے کھیل کود ترک کر دی کیونکہ میں اس شخص کی نظریں اپنے آپ پر مرکوز محسوس کر سکتا تھا۔ اونچی آواز میں جسے سن کر دادی اٹھ بیٹھی اور سننے لگی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے اس کے سامنے لایا جائے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ شخص اصرار کر رہا تھا، لہٰذا اب میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں سہما ہوا تھا اور میرے 5 سالہ ذہن میں تجسس اپنا سر ابھار رہا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ایک عام بچہ ہرگز نہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یہ ظاہر کیا کہ میں نے اسے سنا نہ تھا۔ پہلے ڈرامائی آگ اور برفانی طوفان میری پیدائش کے موقع پر، اور اب یہ تذکرہ کہ میں ایک عام بچہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ اس کے بعد وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں اور دادی سے کہا، یہ بچہ عظیم شہرت اور بے نظیر کامیابیاں سمیٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لڑکے کی حفاظت اور نگہداشت کریں، اسے دنیا کی نظر بس سے محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ یہ بڑھاپے میں بھی خوبصورت ہوگا۔ اور اگر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے دنیا کی نظر بس سے بچاتے ہیں، سیاہ سود کے ساتھ اسے بدنما بنائیں گے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے آپ اسے جلد کھو سکتے ہیں۔ اللہ کا نور اس کے چہرے کو ہمیشہ روشن رکھے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں پرسکون ہو چکا تھا کہ اس نے کوئی بے تکی بات نہ کی تھی۔ اب میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ پیار بھری مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ دادی نے مجھے اپنے بازوؤں میں سما لیا، اس خدشے کے زیر اثر کہ اگر انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں نہ سمیٹا تو وہ مجھے کھو بیٹھیں گی۔ اماں اس شخص کے لیے جو کھانا اور اسے دینے کے لیے جو پیسے لائی تھی وہ انہیں لے کر چلتا بنا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں گھر سے باہر بھاگ آیا تاکہ اپنے کزنوں کے ساتھ کھیل سکوں، جو پہلے ہی سے کھیل کود میں مصروف تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کیا رونما ہو چکا تھا۔ اور اگلے دن سے جو کچھ شروع ہوا مجھے اس کا ادراک ہے۔ دادی نے مجھے دنیا کی نظر بس سے بچانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ انہوں نے میرے سر کی شیو کروا دی اور روزانہ جب میں نے اسکول جانے کا آغاز کیا وہ سود کے ساتھ میری پیشانی پر دھاریں یعنی لکیریں بنا دیتی تاکہ میں بدصورت دکھائی دوں۔ اماں دادی کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتی کہ بچے کو اس قدر بدصورت نہ بنایا جائے کہ دوسرے بچے اس کا مذاق اڑائیں اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے۔ آغا جی بھی اپنی ضدی اور ہر دم ماں
ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے اور وہ جو کچھ کر رہی تھی اس کا نتائج سے انہیں آگاہ کرتے رہتے، لیکن دادی نہ مانی۔ وہ میری محبت اور حفاظت کے حوالے سے اس قدر دیوانی تھی کہ انہوں نے سب کی آرا کو مسترد کر دیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہر صبح جب میں اسکول پہنچتا تھا ایک خاص نمونہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ پہلے ہی دن میں نے جو سرگوشیاں سنی وہ میرے شعور میں ثبت ہو گئیں، اور اگلے دن سے میں نے اسکول جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میرے ہم جماعت اور اسکول کے بڑے لڑکے ہمیشہ کسی کا مذاق اڑانے کے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے اور اپنے جونیئر کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ میں بھی ان کے مذاق کا نشانہ بنا۔ اماں جو پہلے ہی اپنی ساس کے ساتھ بحث مباحثہ کرتی رہتی تھی، وہ بے انتہا دکھی دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور دادی سے کہا، آپ میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، دیکھیں اس کی حالت کس قدر قابل رحم ہو رہی ہے۔ دادی ششدر رہ گئی۔ عائشہ، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تم نے بھی سنا تھا جو کچھ فقیر نے کہا تھا۔ اس نے صرف یوسف کی کچھ بات کی تھی، ہمارے گھر کے سب بچے اس کے سامنے تھے۔ وہ تقریباً چلا رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں یقین تھا کہ وہ درست تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کی تاکہ مجھے آرام اور سکون فراہم کر سکیں، اور مجھے بتایا کہ وہ مجھے کیوں بدصورت بنا رہی تھی۔ میں اس قدر ناراض اور آزردہ تھا کہ میں نے انہیں پرے دھکیل دیا اور اپنا سر اماں کی گود میں گھسا دیا اور دبی دبی سسکیاں لینے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی جاری تھی کہ میرے کزن میری سسکیاں نہ سن سکے۔ اسی لیے میں دبی دبی سسکیاں لے رہا تھا، وگرنہ انہیں بھی مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا۔ پٹھان لڑکوں کو ان کے بچپن کے آغاز سے ہی باور کروا دیا جاتا تھا کہ رونا دھونا مردانگی ہرگز نہیں، حتیٰ کہ کھیل کود کے دوران جب چوٹ لگتی تھی اور ہمارے گھٹنے اور کونیاں زخمی ہو جاتی تھیں اور ان زخموں پر دوائی لگائی جاتی تھی، ہمیں درد برداشت کرنے کی تلقین کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ مردوں کی طرح درد کو برداشت کرو اور عورتوں کی طرح واویلا مت کرو۔ رخساروں پر بہنے والے آنسو قابل قبول تھے، لیکن بآواز بلند رونا دھونا ناقابل قبول تصور نہ کیا جاتا۔ اگرچہ اگلے دن میری پیشانی پر دھاریاں یا لکیریں کم نمایاں تھیں، لیکن روٹین میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ میں اسکول میں تنہا رہ گیا تھا اور کھیل کود میں بہت کم حصہ لیتا تھا۔ میں نے خاموش رہنے کا انتخاب کیا تھا اور کتابوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا جو اسکول کی چھوٹی سی لائبریری میں دستیاب تھی۔ جب ایک مہربان اساتذہ نے مجھ پر زور ڈالا کہ میں بھی باہر جا کر کھیلوں، لیکن میں نے ان کی سنی انسنی کر دی اور تصویروں کی حامل کتب میں اپنی دلچسپی میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت میری عمر 5 برس سے زائد نہ تھی۔